السلام علیکم۔ چند سال پہلے کسی کام سے میں بائی روڈ لندن انٹاریو جانا ہوا۔ میں نے راستے میں ہائی وے پر ایک ادھیڑ عمر ہچ ہائیکر کو دیکھا جو لفٹ چاہیے کا ہاتھ سے لکھا ہوا پوسٹر اٹھائے کھڑا تھا۔ سردی سے کانپ رہا تھا، شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک کر اسے بٹھا لیا۔ اس سے گفتگو شروع ہوتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسے کوئی مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ بات کرتے وقت موضوع کی مناسبت سے مختلف اسکالرز کے لکھے ہوئے پیراگرافز لفظ بہ لفظ بیان کر رہا تھا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہچ ہائیکرز کہتے کن لوگوں کو ہیں، پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ہچ ہائیکرز بے گھر ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دن ایک شہر میں نہیں گزارتے اور ہمیشہ لفٹ لے کر سفر کرتے ہیں۔ جس شہر کے لیے لفٹ مل جائے وہی شہر اگلے 24 گھنٹے کے لیے ان کی منزل ہوتا ہے۔ ہر شہر میں بے گھر لوگوں کے لیے بنے سرکاری سینٹرز میں کھانا کھاتے ہیں، وہیں غسل کرتے اور کپڑے دھوتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر پھر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حکومت کی طرف سے مختصر سا الاؤنس ملتا ہے جو یہ اپنی اضافی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھ سے لفٹ لینے والے ہچ ہائیکر نے بتایا کہ وہ 13 سال ایک یونیورسٹی میں نابینا اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں پڑھ کر ریکارڈنگ کرنے کی نوکری کرتا رہا، لیکن ایمنیزیا کا مرض بڑھنے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ مل گئی اور اس نے اولڈ ہوم میں جانے کی بجائے ہچ ہائیکر بننے کا فیصلہ کیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے میں 3 کتابیں ریکارڈ کر لیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں نہ بھی بتاتا، تب بھی اس کے بولے ہوئے ہر فقرے سے ہزاروں کتابوں کا قاری ہونے کا ثبوت تو مل رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر میں اس سے ادیان عالم، کائنات، ثقافت اور زندگی کے مقصد سمیت کئی موضوعات پر بات ہوئی۔ گو کہ چند منٹ ایک موضوع پر بات کرتے ہی وہ بھول جاتا تھا کہ موضوع گفتگو کیا تھا اور ساتھ ہی کوئی نیا موضوع شروع ہو جاتا۔ البتہ اس سے جس موضوع پر جتنی بھی بات ہوئی، اس کے علم اور مدلل انداز گفتگو پر میں رشک میں مبتلا ہوتا گیا۔ وہ ایک سانس میں اپنی کسی بات کی دلیل کے لیے یونانی فلاسفر کا حوالہ دیتا، دوسری میں مسلم اسکالرز کا اور تیسری میں قرون اولیٰ کے ہندو فلسفیوں کے کسی قول اپنی بات کو تقویت دیتا اور اس دوران بھول بھی جاتا کہ بات کس ٹاپک پر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی بہت سی باتوں میں سے چند آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم اس روڈ سے کیوں گزرے جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے کہا، کیونکہ مجھے لندن جانا تھا۔ ہاں، وہ تو تمہیں جانا ہی تھا، وہ بولنا شروع ہوا، لیکن تم اس خاص وقت میں وہاں سے اس لیے گزرے کہ میں وہاں تمہارے لیے قدرت نے ایک امتحان رکھا تھا۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہوتے تب بھی مجھے لفٹ ضرور مل جاتی، کیونکہ قدرت بیک وقت کئی متبادل اسباب کا بندوبست کرتی ہے، لیکن تمہیں اس ناکامی کے بعد اگلا امتحان اس سے مشکل ملنا تھا۔ خود کو انسانیت کے لیے مفید ثابت کرنے کے جتنے مواقع ضائع کیے جائیں، مفید بننا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ وہ بولتا چلا گیا۔ اس نے مزید کہا کہ میں 15 منٹ پہلے اس روڈ پر آ کھڑا ہوا تھا اور تم سے پہلے کئی گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ میرا تو کام ہی انتظار کرنا ہے اور میرے سفر کا بندوبست کرنا تو قدرت کا کام ہے، لوگوں کا نہیں۔ مجھے دکھ ان لوگوں کی ناکامی پر ہوتا ہے جو امتحان کے ہر سوال کو برابری کی بنیاد پر سنجیدہ نہیں لیتے۔ کسی کو یاد ہی نہیں کہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے اور قدم قدم پر قدرت کے امتحان کے سوال نامے رکھے ہیں۔ ایک صوفی خانہ بدوش میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ باتیں کرتے کرتے پھر بھول گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ میں نے الجھن میں دیکھ کر ٹاپک بدلنے کے لیے پوچھا، ابھی تو شاید تم 50 کے بھی نہیں ہو، اتنی تعلیم یافتہ بھی ہو، پھر کیوں سڑکوں پر مارے پھرتے ہو؟ تمہیں اپنی بیماری کے باوجود اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ اسے مجھ سے اس احمقانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا، دیکھو، مجھے گورنمنٹ سے $900 ماہانہ ملتے ہیں، جو بھیک نہیں، وقت سے پہلے ملنے والی ریٹائرمنٹ کی پینشن ہے۔ اگر تم غور کرو تو جان سکتے ہو کہ ان پیسوں سے میں بآسانی ریٹائرمنٹ ہوم میں آسائش کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن پھر نہ تو خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں گا، نہ میں خود خدا کو دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھا، تم خدا کو کیسے دیکھتے ہو اور کیسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہو؟ وہ بولا، اپنے اور دوسروں کے لیے قدم قدم پر اس کے بچھائے ہوئے امتحان اور بندوبست میں اسے دیکھتا ہوں
اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے سوچا جو خود بے گھر ہے اور سفر کے لیے لفٹ کا محتاج ہے وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ لیکن میں نے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا تمہارا تو اب کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، پھر تم اس پینشن کا کیا کرتے ہو جو تمہیں ملتی ہے؟ کہنے لگا خیرات کرتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے بیگ کی ایک جیب سے پلان کینیڈا نامی ایک خیراتی ادارے کو دی گئی امداد کے ایگریمنٹس نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ ایگریمنٹس اور رسیدوں کے مطابق وہ بندہ خدا افریقہ میں 3 یتیم بچیوں کا فوسٹر فادر یعنی نگہبان تھا۔ ان کی تعلیم اور ہاسٹل کے اخراجات کی مدد میں $730 ماہانہ پلان کینیڈا کو ادا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ پیسے ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ سے خود نکل جائیں گے۔ میں نے اس کے کاغذات اسے واپس کیے اور پوچھا یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ تب تک وہ پچھلی ساری بات بھول چکا تھا۔ پوچھنے لگا کہ کیا کب سے کر رہا ہوں؟ میں نے سوال بدلتے ہوئے پوچھا ہم زندگی کے مقصد پر بات کر رہے تھے، تم یہ بتاؤ یہ زندگی کس بات کا امتحان ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا جب خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تب ہی حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور اس زندگی میں مراعات اس بنیاد پر ملیں گی کہ ہم دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے کتنے مفید تھے، اور یہی خلاصہ کلام ہے کہ یہ زندگی خود کو انسانوں کے لیے مفید ثابت کرنے اور شکر گزار رہنے کا امتحان ہے۔ میں نے کہا یار تم اتنے سمجھدار ہو، تمہیں قرآن بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ جواب میں اس نے سورۃ نور کی خدا سے متعلق ایک بڑی آیت کا انگلش ترجمہ مجھے اس انداز میں سنایا کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے قرآن کا ایک قدیم سا نسخہ نکال کر مجھے دکھایا، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس قرآن کا ایک نیا نسخہ ہے، تم وہ لے کر یہ مجھے دے دو۔ وہ بولا کہ نہیں، اس پر میں نے جگہ جگہ اپنے نوٹس لکھے ہیں۔ میں نے گاڑی ایک کافی شاپ پر روکی اور دونوں کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس نے میری گاڑی صفائی کرنے کے بعد اندر باہر سے چمکائی ہوئی تھی، اور یونٹ کھولے اسکرین صاف کرنے والا واشر لیکوڈ اس کی مخصوص ٹینکی میں ڈال رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے سامنے گیس اسٹیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں سے لیا ہے، تمہاری گاڑی میں واشر لیکوڈ والی ٹینکی خالی تھی، اس موسم میں یہ ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ میں نے واشر لیکوڈ کے پیسے دینا چاہے، اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جو ناشتہ تم میرے لیے لائے ہو یہ اس سے سستا ہے۔ اس سے ہونے والی گفتگو کا 5% بھی میں لکھ نہیں پایا۔ وہ تو لندن پہنچ کر میری گاڑی سے اتر گیا، لیکن میں شاید لمبا عرصہ اس انسان کو نہ بھول پاؤں۔ واپس آ کر اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ میں نے صوفی ہچ ہائیکر کے نام سے کیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔